محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی میرے ویڈیو پر آنے والے کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ آج سے میں آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو لے کر کے آ رہا ہوں۔ جس ویڈیو میں اسلام کی بنیادی تعلیم سوال و جواب کے طور پر پڑھ کر سنایا جائے گا، جو ہر بچے کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کا جو بنیادی باتیں ہیں، جو بنیادی جانکاری ہے، جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ جانکاری اسلام کی تعلیم کی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جو سوال و جواب کی شکل میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس لسٹ میں کیا ہے سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہاری پہچان کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے مذہب کے لحاظ سے ہماری پہچان مسلمان ہونے سے ہے۔ پھر سوال ہے مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اس کا مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب سے بنیادی اور پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ یعنی عبادت کے لائق ایک ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے؟ جواب اسلام۔ سوال اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ سوال اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کہتے ہیں۔ سوال کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ سوال ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ سوال تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب ہمیں اور ہمارے ماں باپ، آسمانوں، زمین اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سوال اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ سوال جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب انہیں کافر کہتے ہیں۔ سوال جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا دو تین کو اللہ مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ سوال مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جواب مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، ہم ان کی امت میں ہیں۔ سوال ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال آپ کے دادا اور آپ کے والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ جواب
آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کہاں رہے؟ جواب، 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سوال، اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب، وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق یعنی ہر پیدا ہونے والی سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابعداری کرے۔ سوال، یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا ہے۔ سوال، یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے یعنی اتاری ہے۔ سوال، قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورہ، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ سوال، کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب، 23 سالوں میں۔ سوال، قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو ایک آیت یا ایک سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال، آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب، اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال، امی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون تھے؟ جواب، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال، مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ سوال، نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال، بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب، گھر میں یا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعریف کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو یا چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے۔ سوال، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ سوال، نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب، پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال، پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب، مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال، دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب، رات دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال، 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب،
پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تیسری نماز عصر سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی اب اور باتیں اگلے ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اور بہت ساری بنیادی معلومات اسلام کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی، اس چینل پہ بتائی جائے گی۔ اس لیے آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو آپ کے فائدے کی ہے، اس سے جانکاری آپ کو ہو رہی ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اگلے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔